السلام علیکم کلاس 8۔ پچھلی دفعہ ہم نے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی جو ہے بلند خوانی کی تھی، مثالی بلند خوانی میں نے پیش کی تھی۔ آپ سے کہا تھا کہ آپ تقلیدی بلند خوانی کر کے مجھے جو ہے وہ وائس نوٹ بھیجیں، لیکن آپ لوگوں نے کوئی اپنا وائس نوٹ نہیں بھیجا۔ بہرحال آج چیپٹر کی میں نے ایکسپریشن دینی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ صحیح کتاب لے کر بیٹھیے، میں سبق کی وضاحت پیش کروں گی، اور اگر ٹائم رہا تو ہو سکتا ہے کہ اسی دوران میں الفاظ میں نے بھی بتا دوں۔ صحیح ہے، تو آج ہم سبق کی وضاحت کریں گے۔ سبق بہت دلچسپ ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور دوسری بات یہ کہ سبق کے جو مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم کا آپ کو پورا تعارف کمپیوٹر پیج پہ بہت اچھی رائٹنگ میں بہت اچھا آپ نے ٹائٹل پیج کے بعد کاپی پر چسپاں کرنا ہے۔ وہ تعارف آپ وہی لکھیں گے۔ کوشش کریے اگر آپ کو تصویر مل جاتی ہے سجاد حیدر یلدرم کی، پچھلی جماعتوں میں بچوں نے ان کی تصویر بھی لگائی تھی، تو کمپیوٹر پیج پہ فرسٹ پیج پر آپ تصویر لگائیں، ان کی فوٹو مل جائے گی آپ کو تصویر ان کی آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، آپ کو اس کی ہارڈ کاپی نکلوا لیں آپ، اور وہ جو ہے آپ لگائیں گے کمپیوٹر پیج پر، اور پھر اس کا تعارف لکھیں گے۔ صحیح، یہ تو آپ تھی آپ کو کام کی وضاحت۔ اب آئیے ہم سبق کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابنائے زمانہ، جب یہ پہلے تو ابتدا میں انہوں نے شعر لکھا ہے، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اچھا یا میننگ سن لیجئے۔ ابنائے زمانہ، ابنائے زمانہ سے مطلب زمانے کے لوگ، ابنائے زمانہ زمانے کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے شروع میں یہ بات بتا دی کہ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، یعنی کہ مصنف کو زمانے کے لوگوں سے اور کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اور ان کی خواہش نہیں ہے، کوئی اور حاجت نہیں ہے، کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں سے صرف انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، جو زمانے کے لوگ ہیں، جو لوگ دوست بھی بن جاتے ہیں۔ دوست کو دوستی میں بھی اس بات کا مد نظر رکھنا ہے، اپنے رویوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے رویوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہاں، تو اس سبق میں انہوں نے زمانے کے لوگوں سے اس بات پر جو ہے وہ خفگی کا اظہار کرتے ہیں، یا انہیں اس بات پر لوگوں سے وہ ہے کہ وہ دوستی، اگر کوئی ہم کسی دوست بنا رہے ہیں تو کوئی دوست دوسرے دوست کو اس کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے یہ احسان ہوتا، مطلب آپ کی محبت بہت اچھی ہے، آپ کا دوست بھی آپ سے محبت کرتا ہے، مگر آپ کو اپنے دوست کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کو ہم زیادہ تنگ نہ کریں، ہے نا۔ دوست قرض مانگ لیتے ہیں، دوست دوستی کے نام پر اور بہت سے کام ایسے کروا دیتے ہیں کہ بھئی میں تمہارا دوست ہوں تو میرے لیے یہ کر دو۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ایک دوستی جو اس سے مجروح ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اگر بے وقت آپ کسی کے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ لوگ مہمان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت کا کہا ہے کہ مہمانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مہمان اگر بے وقت آ جائیں گے تو زحمت بن جائیں گے رحمت کے بجائے، تو یہ مہمان کا بھی کام ہے کہ وہ بھی خیال رکھے۔ اب یہاں انہوں نے اس پورے قصے کو بتانے کے لیے ایک فقیر کی جو ہے وہ جو ہے فقیر کی اسٹوری یا کہانی میں کہوں گی، اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک فقیر ہے جو کہ صدا لگا رہا ہے کہ میں جو ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ بانتہائی جو ہے وہ مفلوق الحال ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور غریب الوطن بھی ہے، یعنی پردیس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ اپنا موازنہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب کوئی اس کو کچھ دینے والا نہیں ہے، وہ خود فقیر ہو گیا ہے۔ جب امیر تھا تو شاید دوست تھے ہوں گے، لیکن جب کسی کے پاس پیسہ نہیں رہتا تو لوگ اسے دوستی یاری بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فقیر تو یہ کہتا تھا، یہاں دیکھیں، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھے بدنصیب کا حال سنو۔ اب وہ اپنا حال بیان کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ محتاج ہوں، مصیبت میں ہوں، بھیک نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ وطن چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، یعنی کسی پردیس میں ہے، وہ گھر بھی نہیں پہنچ پا رہا، ٹھیک ہے، غریب الوطن ہے، اور اس کے علاوہ اسے کوئی دوست نہیں ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر تو یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، وہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان خیالات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے، میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ مصنف اپنی حالت کا مقابلہ اس فقیر سے کر رہے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا اچھا پایا، صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں، وہ مفت خوری کے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، وہ اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے،
بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، رات دن فکر میں گزارتا ہوں، وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے۔ باوجود بسونے اور روتی صورت بنانے کے اس کے چہرے پر بشاشت نمایاں تھی۔ فقیر جو ہے وہ شکل بنا کر ڈھونگ نچا کر پیسے بٹورتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے پھر بھی وہ حشاش بشاش تھا۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے۔ آخر کار اس میں بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ فقیر کیا کہہ رہا ہے کہ میرا دوست کوئی نہیں، لوگوں سے ہمدردی طلب کرنے کے لیے، ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، میں پردیس میں ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ فقیر یہ کہہ کر بھیک طلب کر رہا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے جو اس کی مدد کرے، وہ پردیس میں ہے، ٹھیک ہے، ڈھونگ رچا کے اور لوگوں سے پیسے لے رہا ہے۔ لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس کو وہ اپنے حق میں جو مصیبت خیال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے سارے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب کیوں میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوں مکان پر آیا؟ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، مطلب یہیں پر تو مجھ سے بازی لے گا۔ لیکن مصنف اپنے دوستوں سے پریشان ہے، ان کے بہت سارے دوست ہیں لیکن وہ ان کو کام کرنے نہیں دیتے، وہ ان کو لکھنے نہیں دیتے، صحیح وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں ان کو۔ جبکہ فقیر جو ہے وہ صرف بھکاری کی حد تک، بھیک مانگنے کی حد تک، وہ لوگوں سے ہمدردی طلب کرنے کی حد تک اس بات کو بتا رہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، جبکہ مصنف کے بہت سارے دوست ہیں۔ لیکن اس کا یہ قول صحیح بھی ہے، یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح سے اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ یعنی کہ مصنف کے جو دوست ہیں وہ ان کو 5 منٹ کے لیے بھی فرصت دینے نہیں دیتے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، یعنی تنہائی میں میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا پسند نہیں ہوتا، اسے دوست یار ہونے چاہیے، مگر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ایک وقت میں کوئی خاص وقت کا حصہ انسان کو اکیلا رہنا بھی چاہیے، اسے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور تخلیے کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو رائٹر ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو میں نماز پڑھ رہی ہوں، بے وقت کوئی مجھے آگے تنگ کرے تو میری نماز قضا ہونے کا مجھے دوست بنے ہوئے ہیں۔ لوگ تو ہر طرح کے ہیں زمانے میں، ہے نا، تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اب جو نہیں پڑھ رہا اس کو تو خیال ہی نہیں ہے اس بات کا وہ آ کے بے وقت بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اب میں اسے نماز پڑھنے کا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات نہ بھی مانے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کے ہم خیال ہو۔ تو تنہائی بھی ضروری ہوتی ہے، ہر وقت ہم کسی کے اوپر سوار نہیں رہ سکتے۔ تو اس بات کو مصنف نے یہاں پر بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے، کوئی تقریر لکھنی ہے، میں اسے سوچ سکوں، کیا یہ فقیر دن دھاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے، یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پاکٹ میں ہیں، یا تو آپ کے دوست احباب جو ہیں آ جائیں تو آپ کو اس کی خاطر مدارت بھی کرنی پڑتی ہے، یا دوست یار کیا کرتے ہیں زبردستی بھی جو ہے وہ ہنسی مذاق میں پیسے لے لیتے ہیں، ارے بھائی یہ کھلاؤ یہ پلاؤ، دوستی کا نام دیتے ہیں، قرض مانگ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا پھر مجھے چائے پلاؤ، یا پھر مجھے کچھ بھی جو دوست کرتے ہیں وہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا اس کے احباب وقت بے وقت دعوتوں جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے آتے؟ پھر دعوتوں میں چلنے کا سلسلہ ہے نا، پارٹیاں، ایونٹس، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانا چاہتے بعض اوقات، ٹھیک ہے، لیکن جانا پڑتا ہے، ارے بھائی چلو ساتھ چلو، کیونکہ لوگ ہیں نا یہ جن سے ہم نے دوستی کی ہوئی، لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ وقت بے وقت دعوتوں میں جانا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نیند کے جھونکے سے آ رہے ہوں، یعنی کہ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دوست آپ کو آرام نہیں کرنے دے رہے، وہ وقت بے وقت آ رہے ہیں، یا رشتہ دار احباب وقت بے وقت بلا رہے ہیں، وقت بے وقت۔ اچھا، پھر بتا رہے ہیں مجھے دوستوں کا مجموعہ ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پہ لطیفے کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کسی گھر میں جمع ہو گئے، محفل جما لی، کوئی دوست کچھ بول رہا ہے، کوئی دوست چائے پی رہا ہے، قصے سنائے جا رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، لیکن محفل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ یا پھر اس زمانے میں چونکہ اب تو ماڈرن دور ہے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور
کمپیوٹر ہے، موبائل ہیں، تو خطوط کا تو رواج ہی نہیں رہا۔ اس دور میں خطوط بھی آتے تھے، دوست اگر پردیس میں ہیں تو وہاں سے کوئی دوست نے خط بھیج دیا، اس کا جواب بھی دینا پڑتا تھا۔ تو ان باتوں سے وہ بڑے تنگ تھے مصنف۔ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے یا پھر ریویو لکھنا پڑے؟ اب وہ ادیب تھے تو ان کے دوست بھی ادیب ہوں گے، کسی نے کوئی کتاب لکھ لی، ان کو کہا بھی کتاب پڑھ دینا ذرا سا، اس پہ ذرا تبصرہ کر دو، ریویو لکھ دو۔ ریویو کیا، تبصرہ لکھ دو، یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھو۔ یا میں زبردستی آپ کو اپنی شاعری سنانے بیٹھ جاؤں، اب مجھے شاعری کا شوق ہے، اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں ہر وقت اپنی شاعری سناتی رہوں، اپنے کو یہاں بھی واہ 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 طلب کرتی رہوں اپنے دوست احباب سے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو مصنف نے بہت ہی پیاری اور معاشرے کی جو ہے بہت ہی اچھی بات کو جو یہاں پر باتیں انہوں نے اپنے مضمون میں زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے، میں نہیں وہ فقیر ہٹا کٹا کیوں ہے؟ اس کی نیند پوری ہو رہی ہے، اس کا کام سے بھیک مانگنا ہے۔ مصنف تو لکھنا بھی ہے، دوستوں کے خود کو جواب بھی دینے ہیں، گئے رات تک محفلیں جمی ہیں، کیونکہ ادیب بھی تھے وہ، ظاہر شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو فنون لطیفہ، یہ کہتے ہیں فنون لطیفہ، یعنی کہ جو ماہر فن ہوتے ہیں نا مختلف، جیسے شاعری ہو گئی، موسیقی ہو گئی، محفل مشاعرہ چل رہا ہے، اور جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، تو مصنف دوست تھے وہ بھی ظاہر سی بات سارے ادیب ہی ہوں گے، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو انہیں تو کوئی وقت نہیں ملتا۔ لوگ کہیں گے اس شخص سے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری باتوں کو جو میں نے لکھی ہیں اس کو کوئی پڑھے گا تو سوچے گا کہ بہت ہی بیہودہ خیالات لکھے ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی تو دوبر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے میرے خیالات پڑھ لیے، کوئی بھی رائٹر الفاظ پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب قاری کہلاتے ہیں پڑھنے والے نا، تو وہ کیا سوچیں گے، عجیب انسان ہے، دوست تو اچھے ہوتے ہیں اور دوستوں سے بھاگ رہا ہے۔ لیکن وہ کیا بتائیں، رویوں کا فرق، دوست تو ہے لیکن دوستی میں کسی کو اس حد تک نہ مجبور کر دیجئے کہ آپ وقت بے وقت اپنی دوستی کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھائیں۔ تو اب پھر آگے بتا رہے ہیں، میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب دوست آپ کے گھر آ گئے اور فرض کرو میں ٹیچر ہوں، ہاں مجھے اپنا رپورٹ کارڈ بنانی ہے یا مجھے لیکچر بنانا ہے، یا میرے سے دوست کا فون آ گیا یا میرا دوست خود آ گیا میرے گھر میں، اب میں کیسے جان چھڑاؤں گی اس سے؟ اب وہ تو اپنی دوستی میں، محبت میں اپنی باتیں کر رہا ہے، ہر طرح کی بات نہیں کر رہا ہے، یار میں بھی انٹرسٹ لے رہی ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے باتیں کروں، لیکن ہو کیا رہا ہے نتیجے میں، میرا نقصان ہو رہا ہے، کہ جس کام کو مجھے کرنا ہے وہ میں کر نہیں پا رہی۔ سپوز کرو مجھے لیکچر بنانے میں لیکچر نہیں بنا پاؤں گی، سپوز کرو مجھے رپورٹس کارڈ لکھنی ہے، رزلٹ بنانا ہے، تو وہ کام میرا ادھورا رہ جائے گا۔ مطلب مختلف پیشے جو بھی ہمیں ٹیچر اس لحاظ سے، اب وہ ادیب ہیں تو ان کو لکھنا ہے، ان کو کالم نویس ہیں، ان کو کالم دینا ہے، اخبار میں لکھنا ہے، پھر خیرات کو اکٹھا کرنا، خیرات پہ جمع ہوتے ہیں، ذرا سی کسی نے بات کی تو خیال تو نکل جاتا ہے نا۔ جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، وہ تنہائی پسند کیوں ہوتے ہیں کہ تنہائی میں جب ان کے پاس خیالات آتے ہیں تو انہیں اس کو فوراً تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے مداخلت کر دی، کوئی دوست یار آ گیا، تو وہ پھر پورا سلسلہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، ہو جاتا ہے میرا نقصان۔ نقصان کس طرح سے ہوتا ہے، وہ خیالات چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کچھ سوچا ہے، اب وہ سوچ کا ایک دائرہ ہے، اس کے متعلق وہ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا جو الفاظ دماغ میں آئے ہیں وہ کوئی آ جائے گا یا کوئی بیٹھ جائے گا تو دماغ سے الفاظ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نقصان بھی آتا ہے۔ چاہے مجھ پہ نفریں کی جائیں مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا کوئی جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ مطلب کہہ رہے کہ مجھ سے اختلاف بھی کرے مگر مجھے بات سمجھ نہیں آتی، لوگ اس بات کو شاید نہ مانیں کہ ایک احباب کا ایک جمع غفیر کسے کہتے ہیں، بہت زیادہ مجمع کو، بہت زیادہ دوست، ٹھیک ہے۔ اور شناسائی یاری دوستی، کس کا کوئی رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، شناسائی کا یا یاری دوستی کا، بہت سارے دوست بنانے کا کوئی فائدہ ان کو نظر نہیں آتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے، تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میں دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ ہاں یہ بھی بات
دیکھیں آپ بھی، آپ کی پڑھائی مخل ہوتی ہے نا، بہت دیر تک دوستوں سے باتیں کرتے رہے، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں پا رہے، بھئی آپ پڑھنے کے شوقین ہیں، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست پڑھنے کا شوقین نہ ہو، وہ آپ کو پڑھائی سے دور کر دے گا، اور نقصان کس کا؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مصنف کہ مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات تو اچھے مقصد کے لیے دوست کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے دل پر کتنا ہی صدمہ کیوں نہ ہو، لیکن مقاصد کے حصول کے لیے انسانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دوست یار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ مثلا میرے دوست احمد فراز اچھا بچوں، وضاحت کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور تقریباً 15 منٹس ابو ہو گئے، اور پھر جو ہے اس کو جب ہم یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے 15 منٹس کا ہی میں آپ کو آن لائن لیکچر تیار کرتی ہوں، ورنہ پھر وہ اتنا ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات آتی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اب باقی آدھا جو ہے پھر میں وہ اگلے لیکچر میں دوں گی، آدھا تو سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مصنف کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور دوبارہ سے آپ اس کو پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ معنی اور جو باقی جو سبق رہ گیا، تھوڑی سی جو وضاحت رہ گئی ہے وہ میں اگلی کلاس میں کروں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔